105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. علم و آگہی کے سفر کا مسافر شیر شاہ سید حاضر ہے اپنے آج کے پروگرام کے ساتھ. آئیں شامل ہو جائیں اس سفر میں اور کوشش کریں کہ آگہی کے روشن چراغوں سے مستفیض ہوں اور آگہی کے ان نشانوں کو تلاش کریں جنہوں نے دنیا بدل ڈالی ہے اور کائنات کی گہرائیوں پر نظر رکھتے ہیں. میں ہوں شیر شاہ سید اپنے مہمان ڈاکٹر عارش حیدر کے ساتھ. ڈاکٹر عارش، شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. عارش حال ہی میں ڈاکٹر بنے ہیں اور ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے انگلینڈ جانا ہے، لیکن انگلینڈ جانے کی تیاری کے دوران ملک میں کورونا آ گیا. عارش مختلف کاموں میں مصروف تھے، لیکن کورونا کے حملے کے بعد عارش اور اپنی ٹیم کے ممبران کے ساتھ ڈاکٹر نصرت فاروقی آغا خان کی ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایکسپو سینٹر میں انہوں نے کراچی کا پہلا آئسولیشن وارڈ بنایا ہے، جس کے لیے انہوں نے بے انتہا محنت کی. میں نے دیکھا ان کو کہ دن رات انہوں نے کام کیا ہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ آج وہاں مریض داخل ہو رہے ہیں اور 500 بیڈ ابھی بھی خالی ہیں جہاں پہ مزید مریضوں نے آنا ہے. اس کے بارے میں ہمارے شاپ سے بعد میں بات کریں گے. صرف ہاتھ کا اشارہ نہ کریں، آپ کو بولنا بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں یہاں پر ایک پروگرام کر رہا تھا اور شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، ذوالفقار شاہ صاحب سے، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے جس میں سائنس، علم و آگہی کے بارے میں بات ہو. تو ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کا نام رکھا جائے علم و آگہی کا سفر. اور جب یہ نام رکھا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم سائنس، ریاضی، فلسفہ، تاریخ، سماجیات، معاشیات، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں اور ہمارے شہر اور ہمارے صوبے کے باہر جہاں یہ پروگرام سن رہے ہیں لوگ، وہ اس بارے میں سوال کریں اور معلومات حاصل کریں. تو عارش آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر شیشا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس شو پہ بلایا. شو میں مزید بات کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے. ضرور. اور وہ یہ ہے کہ آپ کے شو کا نام ہے علم و آگہی کا سفر. علم و آگہی کا سفر. ذرا یہ بتائیے گا کہ علم اور آگہی میں فرق کیا ہے؟ واہ، کیا سوال کیا ہے آپ نے. یہ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ علم اور آگہی کو سمجھا جائے. دیکھیں، عالم تو آپ ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک بہت اچھا کارپینٹر اپنے کام کا بہت بڑا عالم ہے. وہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور اس کی شکل بدل کے رکھ دیتا ہے، اس سے دروازہ بنا دیتا ہے، اس سے کرسی بنا دیتا ہے، اس سے الماری بنا دیتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی جو جوتے بناتا ہے وہ اپنے کام کا ماہر ہے اور بہترین ترین جوتے بنا سکتا ہے. میں عارش، آپ کو پتا ہے کہ میں گائنیکالوجسٹ ہوں جی. عورتوں کے امراض کا مجھے ماہر کہا جاتا ہے. میں رائل کالج آف آبسٹرکٹکس اینڈ گائنیکالوجی سے میں نے فیلوشپ لی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی بیماری کا میں عالم ہوں. مجھے اس کے بارے میں جو بھی کچھ پتا ہے، میرے پاس فیلوشپ ہے تو میں عالم ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو علم میرے پاس ہے اور جس سماج میں میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے آگہی کیا ہے. آگہی کا مطلب ہے اویئرنیس. میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں جو کیمسٹری میں تو پی ایچ ڈی ہیں اور بایولوجی میں تو پی ایچ ڈی ہیں، بہت بڑے سرجن ہیں، بہت بڑے فزیشین ہیں. وہ عالم تو ہیں اپنے فن کے، لیکن ان میں آگہی کچھ بھی نہیں ہے. انہیں سماج کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اس شہر کے لوگ کیسے رہتے ہیں، اس ملک کے لوگ کیسے رہتے ہیں، یہ ملک کیسے چل رہا ہے، یہاں پر زراعت کیسی ہے، یہاں پر تعلیم کیسی ہے، اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے. یہ جو آگہی ہے
یہ ہر آدمی کو ہونی چاہیے. عارف آپ کو اندازہ ہے, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے, آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر بننے کے دوران آپ نے مختلف ملکوں میں جا کر کے اپنی الیکٹیو کی ہے, امریکہ بھی گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ 16 سال پڑھنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے اس کا. بالکل. اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس نے فلسفہ بھی پڑھا ہوتا ہے, اس نے ہسٹری بھی پڑھی ہوتی ہے, اس نے لٹریچر بھی پڑھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے میڈیکل اسٹوڈنٹ تو نہیں پڑھتے ہیں. پڑھا ہے آپ نے میڈیکل کالج میں داخل ہونے سے پہلے؟ میڈیکل کالج میں داخل ہونے سے پہلے نہیں, ہم لوگ بہت ہی سائنس اورینٹڈ ہوتے تھے, اور فلسفہ, ہسٹری یہ تو ہم صرف پیپر دینے کے لیے پڑھتے تھے اپنی. میرے خیال میں طالب علم کے زمانے میں آپ کو غالب کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا شاید. نام ضرور پتا تھا, ان کے بارے میں نہیں پتا تھا. میں آپ کو دلچسپ ایک بات بتاؤں, میری ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اردو شاعروں کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک مجھے پتا ہے, ایک اقبال کا مجھے پتا ہے. تو میں نے بولا اور کوئی؟ تو کہنے لگے ایک اور تھا گلاب کے. میں نے بولا گلاب کون شاعر ہے یار؟ تو پھر مجھے پتا لگا وہ غالب کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, اردو کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, سندھی کے بارے میں پتہ نہیں ہے. بہت سے طالب علموں کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی علاقائی زبانیں کیا ہیں. اس پاکستان میں جہاں کی بڑی تاریخ ہے, جہاں پر پتہ نہیں کیا کیا تھا. جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں ایک بہت معمولی سوال کرتا ہوں اور شاید آپ کو پتا ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی کہاں بنائی گئی؟ اگر آپ مجھے بتا دیا تو آپ کو انعام ملے گا. اچھا, میرے خیال سے دنیا کی پہلی یونیورسٹی شاید گریس میں بنی تھی. گریس میں بنی تھی. اچھا, اور چلیں یہ غلط ہے, اور بتائیں. گریس کیوں بولا؟ کیونکہ ہم یونان کا ذکر سنتے رہے ہیں. ہر علم کی بات جو ہے یونان سے آئی ہوگی بھائی. ایبسولوٹلی. ہے کہ نہیں؟ میڈیسن میں بھی ہر بات ہوگی تو یونان کی ہوگی. حالانکہ یہ بڑی خوفناک بات ہے. آج کے پروگرام میں ہم ایسی کچھ باتیں بتائیں گے کہ دیکھیں, گریس سے پہلے بھی ایک دنیا تھی, گریس کے بعد بھی ایک دنیا تھی, اور اس کے بعد بھی ایک دنیا ہوگی. آپ کو سن کر یہ بڑی حیرت ہوگی کہ دنیا کی جو پہلی یونیورسٹی ہے, کتنی حیرت ہوگی. اگر آپ حیران ہو جائیں گے جب میں بتاؤں گا کہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی کہاں بنی. آپ گیس بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی پاکستان میں بنی. اچھا, پاکستان میں؟ جی جناب. اب آپ بولیں گے پاکستان تو بنی 1947 میں. جو بات تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں کہاں؟ لیکن پاکستان جس علاقے میں بنا ہے وہ علاقہ تہذیب کا گہوارہ ہے, علم و دانش کا مرکز رہا ہے. یہاں پر بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے ہیں, یہاں پر بڑے بڑے لکھاری پیدا ہوئے ہیں. یہ جو 1 2 3 4 5 6 ہے, اس میں صفر جو ہے, اگر زیرو نہیں ہوتا تو آج کیلکولیشن نہیں ہوتا. یہ زیرو بنانے والا انسان جس نے زیرو کا پتہ کیا, وہ آپ کے اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان دنیا کی پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں بنی. ٹیکسلا کا نام سنا ہے آپ؟ بالکل سنا ہے جی. کہاں ہے ٹیکسلا؟ ٹیکسلا میرے خیال سے راولپنڈی کے قریب ہے. راولپنڈی کے قریب ایک پرانا شہر ہے ٹیکسلا. بالکل. اور اس ٹیکسلا میں وہ تہذیب و دانش کا مرکز تھا. ٹیکسلا سے کچھ 100 کے فاصلے پر, مائل کے فاصلے پر ہڑپا ہے, اور کچھ 100 کے فاصلے پر موہنجو داڑو ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ موہنجو داڑو اپنے زمانے میں آج کی طرح کا ہیوسٹن تھا. اگر آپ ہیوسٹن چلے جائیں تو آپ کو ہیوسٹن میں بے شمار ہسپتال ملیں گے. ساری دنیا سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں. آج سے کئی ہزار سال پہلے موہنجو داڑو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر بڑے بڑے طبی ماہرین ہوا کرتے تھے, اور ٹیکسلا یونیورسٹی میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے تھے. اب میں آج کے اس پروگرام میں تھوڑا سا میں آپ کو آغاز اس سے کرتے ہیں کہ دنیا میں مختلف جامعات اور یونیورسٹیوں کی داستان سناتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سناؤں میں آپ کو؟ بالکل پلیز. لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے. ضرور. یونیورسٹی کا نام یونیورسٹی کیوں ہے؟ اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. دیکھیں, جو یورپ میں جو پہلی یونیورسٹی بنی, یورپ میں جو پہلی بنی, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یورپ میں پہلی یونیورسٹی بننے سے بہت پہلے ٹیکسلا, نالندہ, نانجنگ یونیورسٹی, گوندی شاپور, پھر مسلمانوں کی بنائی گئی یونیورسٹی بنی, اور اس کے بعد یورپ میں یونیورسٹی بنی. اچھی بات یہ ہے, اور ہمارے لیے ذرا سی افسوسناک بات بھی ہے کہ مسلمانوں نے جو یونیورسٹیاں بنائیں وہ اپنے وقت کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا. اس میں کہا جاتا ہے
کہ مسلمانوں کی جو القرین یونیورسٹی تھی وہ اس کو کہا جاتا ہے یورپین یونیورسٹیوں کی مدر آف یورپین یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اچھا. اس یونیورسٹی سے پڑھ کے لوگ نکلے اور انہوں نے جا کے یورپ میں یونیورسٹیوں کا جال بچھا دیا. کیا یہ جو سوال ہے آپ کا کہ لفظ یونیورسٹی کہاں سے آیا، تو بولانا ایک جگہ ہے اٹلی میں. بالکل. اور اٹلی میں میرا خیال ہے 1100 سم تھنگ میں وہاں پر پہلی یونیورسٹی بنی، یورپ کی پہلی یونیورسٹی بنی. اور ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں تعلیم عام نہیں تھی. یہ جو اسکول وغیرہ کا سسٹم ہے یہ تو ابھی گزشتہ 300-400 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، اس سے بھی نزدیک کی بات ہے. پہلے ہوتا تھا کہ تعلیم بڑے لوگوں کا کام تھا. رؤسا کے بچے بھیجے جاتے تھے اور وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، کسی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. تو بولانا میں جو لڑکے جمع تھے مختلف صاحب اثر لوگوں کی اولاد، تو انہوں نے مل کے ایک انجمن بنائی، ایک یونین بنائی، اور اس یونین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ اساتذہ کو ہائر کرتے ہیں اور ان کو ہائر کر کے کوئی فلسفے کا استاد، کوئی ریاضی کا استاد، ریاضی آپ سمجھتے ہیں میتھمیٹکس. جی جی. تو اسٹوڈنٹس نے ہائر کیا اور اس کو نام دیا یونیورسٹا. یہ جو انجمن تھی یونین، اس کا نام تھا یونیورسٹا، اور یونیورسٹا سے لفظ یونیورسٹی نکلا، اور بولانا یونیورسٹی یورپ کی پہلی یونیورسٹی ہے. لیکن ہم اس یونیورسٹی پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ٹیکسلا یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ٹیکسلا یونیورسٹی حضرت عیسیٰ اسلام کی پیدائش سے 600 سال قبل بنی. اچھا. اور یہ یونیورسٹی کی جو تعریف ہے، یونیسکو جو کرتی ہے تعریف کہ یونیورسٹی کون سا ادارہ ہوتا ہے، یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں پر کمرے ہوں، جہاں بچوں کو تعلیم دی جائے، جہاں پر لڑکوں کے رہنے کی جگہ ہو، جہاں پر اساتذہ رہتے ہوں اور پڑھاتے ہوں، اور جہاں پر تحقیق و تدریس کی جائے، اور جہاں پر سند دی جائے. سند کا مطلب ہے کہ ڈگری دی جائے. بالکل. تو جو یونیورسٹی ادارہ ڈگری دیتا ہے وہ یونیورسٹی کہلاتا ہے. تو سب سے پہلے تاریخ میں جو موجود ہے اس وقت رقم ہے وہ یہ ہے کہ 600 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ اسلام سے قبل، یہ ٹیکسلا یونیورسٹی بنائی گئی. اور اس ٹیکسلا یونیورسٹی میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے تھے اور وہاں پڑھتے تھے. اور اس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں نے بعد میں نالندہ یونیورسٹی بہار میں بنائی، جو دنیا کی دوسری یونیورسٹی کہلاتی ہے، جو حضرت عیسیٰ اسلام سے 500 سال قبل بنی. میں اس پروگرام میں چاہوں گا کہ ان یونیورسٹی کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں بتاؤں. مطلب دنیا کی سب سے پہلی 2 یونیورسٹیز بر صغیر میں بنی. بالکل، آپ نے صحیح کہا. پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں اور دوسری یونیورسٹی نالندہ بہار میں، جو شہر پٹنہ ہے جس کو کہتے تھے پاٹلی پتر، اس شہر کے قریب ایک شہر ہے جہاں پر یونیورسٹی بنی. یہ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. یہ دیکھ، اور ہمیں پتہ نہیں. بالکل. ہم نے ساری دنیا میں تعلیم پھیلائی اور ہم اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ غیر تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. ہمارے بچے نہ اسکول جاتے ہیں نہ کالج جاتے ہیں. ہمارے ملک کی 60% لڑکیاں اسکول کی شکل نہیں دیکھتی. ابھی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کی جو دوسری یونیورسٹی بنی تیونس میں، وہ 2 لڑکیوں نے بنائی. اچھا. 2 لڑکیوں نے یونیورسٹی بنائی، اور آج لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں ہم لوگ. اور یہ دنیا کی پہلی چند یونیورسٹیز میں سے ایک تھی. دنیا کی جو پہلی 10-12 یونیورسٹیاں ان میں سے ایک تھی. تو میں آپ کو ٹیکسلا یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں. ابھی میں آپ کو ایک اور دھچکا پہنچاؤں گا. آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ جی بالکل. اور آپ کو پتا ہے کہ سیزرین سیکشن ایک چیز ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے سیزرین سیکشن؟ سیزرین سیکشن ایک آپریشن کا نام ہے جس میں بچہ اگر نارمل طریقے سے ڈیلیور نہیں ہو سکتا تو ایبڈومن کاٹنے کے ذریعے سے بچے کو پھر پیٹ کے اوپر ایک چاقو سے کاٹا جاتا ہے، چیرا لگایا جاتا ہے. جی. پھر چیرا لگا کر کے بچہ دانی کو کاٹا جاتا ہے. بالکل. اور اس میں سے بچہ نکالا جاتا ہے. یس. سب کو پتا ہے سیزرین سیکشن کے بارے میں. بالکل. لیکن دنیا کا ریکارڈڈ شاید پہلا سیزرین سیکشن بھی ٹیکسلا میں ہوا. اچھا جناب. اب میں اس کے بتاؤں آپ کو کہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں بہت سے لوگ پڑھاتے تھے. ٹیکسلا یونیورسٹی میں جو ایک بہت مشہور عالم کہہ سکتے ہیں جس کو، وہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا چانکیہ، جن کا نام کوٹیلا بھی ہے. کوٹیلا کے نام سے بھی انہیں پکارا جاتا ہے. کوٹیلا کے نام سے بھی انہیں پکارا جاتا ہے. تو چانکیہ صاحب جو تھے، یہ چندرگپت موریہ جو ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے خاص مشیر تھے.
اور اور کیونکہ چانکیہ صاحب نہ صرف کے فلاسفر تھے، یہ ریاضی دان بھی تھے، یہ بہت زبردست قسم کے سیاستدان تھے. انہوں نے سیاست پہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے حکمرانوں کے حقوق اور رعایا کے حقوق کے اوپر کتاب لکھی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ حکمران ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور اپنے عمرہ کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں. ان کی کتاب جو سیاسیات کے اوپر ہے ابھی تک پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. تو اس زمانے میں چندر گپت موریہ کو بڑا شک تھا کہ ان کو کوئی زہر دے کے مار دے گا. تو چانکیہ صاحب چندر گپت موریہ کو بہت لو ڈوز میں زہر دیتے تھے. کیا بات؟ تاکہ ان پہ دوسرے زہر کا اثر نہ ہو، ٹالرنس کے لیے. تو چندر گپت موریہ کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی اور ان کا 9واں مہینہ تھا. اس وقت یہ ہوا کہ کھانا لایا گیا بادشاہ سلامت کے لیے. تو چندر گپت موریہ نے کھانا کھاتے کھاتے اس بات کو بھول گئے کہ ان کے کھانے میں تھوڑا زہر بھی ہے. تو اپنی ملکہ کو وہ زہر کھانا دیا. جب ملکہ نے وہ کھانا کھایا، ان کا نام تھا ملکہ دھوا دھرا. تو ملکہ دھوا دھرا نے جب تھوڑا سا کھانا کھایا تو وہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی. چانکیہ کو یہ پتا تھا کہ زہر ہے کھانے میں اور ملکہ مر جائیں گی. تو چانکیہ نے چاقو اٹھائی، ملکہ کا پیٹ چاک کیا اور بادشاہ کے شہزاد بیٹے کو جنم دے دیا. یہ تاریخ کا ریکارڈڈ پہلا سیزرین سیکشن ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں آئرلینڈ میں اور انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیزرین سیکشن ہمارے پاکستان کے علاقے ٹیکسلا میں بہت پہلے ہو چکا ہے. مجھے بھی بالکل نہیں پتا تھا. کاش مجھے پتا ہوتا تو میں کسی بڑی میٹنگ میں جب پریزنٹیشن کرتا تو میں چانکیہ کی تصویر لگاتا اور بتاتا کہ جناب میں رائل کالج میں بتا رہا ہوں کہ پہلا سیکشن تو ہمارے پاکستان کے علاقے میں ہوا تھا. جی. تو جناب یہ اچھا، جو بادشاہ کا نام تھا بندوسرا. بندوسرا، بندو کا مطلب ہوتا ہے زہر. تو بادشاہ کا نام ہی اس پہ پڑا، شہزادے کا نام جو پڑا بندوسرا پڑا کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوا تھا، یہ اس پہ زہر لگا ہوا تھا. تو یہ چانکیہ صاحب کا کمال تھا. اور چانکیہ صاحب بعد میں چندر گپت موریہ نے بعد میں بادشاہ چھوڑ دی تھی اور وہ ہندو مذہب سے جین مذہب اختیار کر لیا تھا اور وہ جنگل چلے گئے تھے اور جنگل میں ہی فاقہ کر کے ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ بدھ مذہب میں کچھ اسی قسم کا سلسلہ تھا. بعد میں چانکیہ سے کسی وجہ پر بندوسرا ناراض ہو گئے اور چانکیہ نے بھی جنگل کا رخ اختیار کر لیا. اور جو بندوسرا کا ایک مصاحب تھا وہ چانکیہ سے بڑا جیلس تھا، اس نے چانکیہ کو گھیر کر کے زہر دیا اور ان کو جلا کے مار دیا. یہ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بھرے پڑے ہیں. لیکن تاریخ بڑی دلچسپ ہے، تاریخ کا اپنا انداز ہوتا ہے اور جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کیا اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ تاریخ سے کوئی سیکھتا نہیں ہے. صحیح ہوتا ہے نا؟ بالکل، تاریخ سے کوئی سیکھتا نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ایک دوسری یونیورسٹی اس کے بعد جو بہار میں بنی، نالندہ یونیورسٹی. نالندہ یونیورسٹی بنی تقریباً 500 BC میں. 500 BC میں 600 سال پہلے یہ بنی BC میں. اور 100 سال کے بعد ٹیکسٹلائی کے طالب علم گئے اور انہوں نے وہاں پر یونیورسٹی بنائی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں بھی اور نالندہ یونیورسٹی میں بھی کہاں سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے. انڈونیشیا سے، فارس سے، چائنا سے، اور وہاں پر آ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے. یہاں پر نالندہ یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ڈن ناگا. جی، ڈن ناگا صاحب جو تھے 480 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 540 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. ان کا خاندان کانچی پور میں رہتا تھا اور ناگا کا شمار ان بدھ فلسفیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اقلیت کو اہمیت دی. بدھ ازم میں ڈان ناگا نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ عقل بھی کوئی چیز ہے اور عقل کو استعمال کرنا چاہیے. بڑے جلدی عقل آ گئی ان لوگ کو. نہیں، جلدی تو نہیں آئی. 4 صدی عیسوی میں انہوں نے منطق، عقلیت اور قسمت جیسے موضوعات پر کتابیں لکھ کر علم و آگہی کو فروغ دیا. یہی میرا مقصد کہنے کا ہے کہ علم و آگہی کو فروغ دینا بنیادی کام ہے. ڈن ناگا کی اہم تصنیف جو ہے اس کا نام ہے دا ویل آف ریزن، جو آج بھی فلسفے میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. اور ان کی ایک اور کتاب ہے بدھ مت کی منطق. مطلب یہ کہ بدھ مذہب کی منطق کیا ہے. تو اس قسم کے یہ عظیم الشان لوگ ہماری اس دھرتی پہ پیدا ہوئے اور کہاں انہوں نے
کام کیے. تیسری یونیورسٹی ہے نانجنگ یونیورسٹی چین میں. یہ بنی 250 بیفور کرائسٹ, 250 سال. اور یہاں پر اس یونیورسٹی کو زمانے میں تھے ایک بادشاہ سنزیو, ان کی حمایت حاصل تھی. اور وہاں پر ایک بہت مشہور فلسفی تھے, ان کا نام تھا زونگ چونگ زی. زونگ چونگ زی ایک فلسفی, ریاضی داں اور ایسٹرونومر تھے, ماہر فلکیات تھے. اچھا. انہوں نے ریاضی اور شماریات کے شعبے میں قابل ذکر کام کیا. ان کے دریافت کیے ہوئے ریاضی کے قانون اب بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کی. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ بحرین علاقہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ہمارے علاقے میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چین کی مشہور خاتون ہیں چان شینگ وو, ان کو چین کا مادام کیوری کہا جاتا ہے. اچھا. یہ بھی اسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ایران میں. 215 عیسوی میں گوندی شاہپور یونیورسٹی بنی. اور گوندی شاہپور یونیورسٹی ایران کی پہلی یونیورسٹی ہے اور دنیا کی شاید چوتھی یونیورسٹی ہے جہاں پر علم و ہنر کی بڑی ترویج ہوئی اور وہاں پر تعلیم ہر ایک کو دی گئی. اور خسرو اول جو کہ ایک ساسانی بادشاہ تھے, پارسی بادشاہ تھے, انہوں نے اس یونیورسٹی کی ذمہ داری سنبھالی اور اس یہاں کی تعلیم کو عام کیا. اور در حقیقت گوندی شاہپور یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی تھی جس سے خلیفہ ہارون رشید بہت متاثر ہوئے. اور خلیفہ ہارون رشید نے گوندی شاہپور کے تمام بڑے بڑے علماء کو اپنے بغداد بلایا اور وہاں سے کتابیں لی. اور جو مسلمانوں میں بے شمار کتابوں کا ترجمہ ہوا گوندی شاہپور کی یونیورسٹی کے بہت سے لوگوں نے آ کے کیا. تو یہ تو جناب وہ یونیورسٹیز میں نے بتائی کہ جن کا اس علاقے میں جنم ہوا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, سننے والوں کو بس ایک چیز ضرور بتا دوں کہ اگر آپ لوگ میں سے کوئی اس شو کو جوائن کرنا چاہتا ہے اور ڈاکٹر شیرشاہ سے اور ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو 021-111-000-105 پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ صرف کچھ میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہاٹ اسپیس اپنا میسج لکھ کر 8282 پر بھیج سکتے ہیں. تھینک یو. آپ بتا رہے تھے یونیورسٹیز کا, لیکن آپ نے ڈسکشن ابھی کر لیا ہے ایسٹ میں جو یونیورسٹیز تھیں. نہیں, اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں نے بھی بہت ساری یونیورسٹیاں بنائی ہیں. آپ نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں نے ہی بنائی ہوئی ایک یونیورسٹی کچھ خواتین نے بنائی تھی. میں اس کی طرف آتا ہوں. تو دیکھیں, ایک یونیورسٹی جو بنی تیونس میں, یہ بنی 713 عیسوی میں. 713 عیسوی. یہ اس کا نام ہے الزیتون یونیورسٹی. الزیتون یونیورسٹی تیونس میں بنی. اوکے. میں اس جگہ یہاں جا چکا ہوں, میں نے یہ جگہ دیکھی ہے, ابھی بھی یہ موجود ہے. مسجد زیتون 713 عیسوی میں عبداللہ ابن حبیب نے قائم کی. ابتدا میں یہ مسجد صرف عبادت کے لیے استعمال ہوتی رہی, لیکن 737 عیسوی میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور بہت جلد مدرسے نے ابتدائی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی. یہاں قانون, تاریخ, لسانیات, سائنس اور طب کے موضوع پر باضابطہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا. اس ادارے کی ترقی کے لیے اندلس کے حکمران عبد الرحمن سویم کا اہم کردار رہا ہے. تو الزیتون یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی اولین یونیورسٹی ہے. اور تیونس پر فرانسیسیوں کے قبضے کے دوران اس ادارے نے فرانسیسی اثر و نفوذ کے خلاف زبردست مزاحمت کی, جس کی وجہ سے یہاں کے اساتذہ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا. اچھا, آپ نے ابن خلدون کا نام سنا ہے؟ آج سے پہلے نہیں سنا تھا. اچھا, دیکھیں, ابن خلدون ایک بہت بڑے اسکالر تھے, بہت بڑے فلاسفر تھے. یہ تیونس کے زیتون یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی, یہیں پڑھاتے بھی رہے. یہ تاریخ دان تھے, انہوں نے تاریخ کی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے. اور جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ, دیکھیں, ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے دوران قرآن حفظ کیا اور اپنے استاد علی اسمبلی سے ریاضی, فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی. مطلب یہ کہ آج کے مولوی صاحبان کو آپ دیکھیں, ان کو قرآن تو آتا ہے لیکن ریاضی, منطق, فلسفہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. تبھی وہ اس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کورونا وائرس ہو کہ نہ ہو, ہم نے تو جتھے ہی بنا کے گھومنا ہے, ہم نے تو اجتماعی کرنا ہے.
وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس وائرس سے جو تباہی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم گیدرنگ کر رہے ہیں, بالکل مل رہے ہیں, جڑ رہے ہیں, اور آپ کو اس سے زیادہ تجربہ ہے. بالکل تبلیغ پہ چلے جا رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھا لکھا عالم ہوتا, عالم آگہی کے ساتھ ہوتا تو یہ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. عالم تو ہے, آگہی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اساتذہ نے انہیں ابن رشد, بوسینا, رازی اور توسی جیسے دانشوروں کے کام سے متعارف کیا. ابن خلدون کو علم حاصل کرنے کی شدید تمنا تھی. وہ ہر وقت کسی نہ کسی علمی سرگرمی میں مصروف رہتے تھے. ابن خلدون سیاسی زندگی کی سازشوں, کامیابیوں اور ناکامیوں کے بعد مقامی حکمرانوں سے حج کا بہانہ کر کے قاہرہ آ کر آباد ہو گئے, اور مصر میں اسکندریہ کے شہر میں ان کی بیوی اور بچے ایک سمندری حادثے میں موت کا شکار ہو گئے. ابن خلدون انتہائی قابل شخص تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر 7 کتابیں لکھی, جس کا پہلا حصہ مقدمہ کہلاتا ہے, جو ایک طرح سے فلسفے کی تاریخ ہے. انہوں نے بربر قبائل کی تاریخ, ان کی سماجی اور ثقافتی روایات اور افریقہ کے بارے میں تفصیل سے لکھا. میں عارف صاحب ابن خلدون سے بہت متاثر ہوں. اچھا, آپ پوچھیں گے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں جب انٹر میں پڑھتا تھا تو ہمیں ایولیوشن کے بارے میں پڑھایا گیا, اور اس کے بعد انگلینڈ میں میں پڑھتا رہا. ابن خلدون کو میں نے نہیں پڑھا, لیکن جب کسی وجہ سے مجھے ابن خلدون کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھنا پڑا تو میں یہ لکھا ہے, آپ سنیں اس کو. ابن خلدون نے معاشرے کی تاریخ لکھی جس میں انہوں نے مختلف تہذیبوں کے عروج و زوال پر روشنی ڈالی. ابن خلدون کے نظریہ ارتقاء کو ایک لحاظ سے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی ابتدائی شکل کہا جاتا ہے. انہوں نے سماج کے ارتقاء میں منافع اور اقتصادی اقدار کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے. کیپٹلزم جو ہے کہ منافع پر بنیاد ہے, ڈالی ہے. ابن خلدون کی تحریروں, کتابوں کا یورپی زبان میں ترجمہ کیا گیا. یورپی یونیورسٹی میں ان کی تحریروں کی اہمیت تسلیم کیا جاتا رہا. ابن خلدون کے علم کی قدر مسلمان دنیا سے زیادہ مغربی دنیا میں ہوئی, اور یورپ کی یونیورسٹی میں ان کی کتابوں کو درسی کتاب کا درجہ دیا جاتا رہا. تو ابن خلدون نے پہلی دفعہ یہ بات بتائی کہ آج کے انسان اور تمام چرند پرند جو ہیں کسی طویل ملین آف سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے, جو ڈارون سے کئی سو سال پہلے بتائی. اس لیے میں متاثر ہوں. اور ڈارون سے پہلے تو ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی نے ایوولوشن کے بارے میں بات کی. پتہ ہی نہیں کیا نا. دیکھیں, یہ آپ ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں, ہمیں نہیں بتایا گیا, لیکن یورپی طالبوں کو پتہ ہوتا ہے. یورپی طالبوں کو ابن خلدون کا پتہ ہے. اب میں آپ کو ابھی جو ذکر کر رہا تھا میں. اچھا, ہمارے پاس ایک میسج آیا مبین صاحب کا, جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا شو کر رہے ہیں. اور مبین صاحب, یہ ڈاکٹر شیرشاہ کا شو ہر سیٹرڈے شام 8 بجے ہوتا ہے, اور یہاں پہ اسی طرح کی تعلیم اور انفارمیشن کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ مبین صاحب, امید ہے کہ آپ آئندہ بھی سنتے رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی. اور کوئی سوال ہے عارف صاحب؟ فرحان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کراچی سے کہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اینڈ شوکت ارائی ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ سلام شیرشاہ صاحب. اور ایک صاحب کہتے ہیں, بابر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو سمندر سے ایک سکہ ملا جس پہ 10 کروشیا لکھا ہوا تھا اور سن 1398 لکھا ہوا تھا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ملا ہوگا. اس کی بڑی قیمت ہوگی صاحب, اس کو آپ رکھے رہے حفاظت سے. اچھا علی صاحب, میں آپ کو بتاؤں, یہ القرین یونیورسٹی ہے, ابھی آپ سے میں ذکر کر رہا تھا. یہ مراکش میں ایک بہت بڑے تاجر تھے, تو ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں, فاطمہ فجری اور مریم فجری. تو اتفاق سے تاجر صاحب کا انتقال ہو گیا, تو مریم اور فاطمہ کو بے شمار دولت مل گئی تھی. تو آج کل کے زمانے میں جب دولت ملتی ہے تو لوگ بولتے ہیں چلو عیاشیاں کرو. مریم اور فاطمہ نے اس دولت کو دیکھ کر کے اپنے علاقے کی تونس میں ایک شہر ہے فیض, وہاں پر گئی, اور وہاں پر انہوں نے فاطمہ اور ان کی بہن مریم دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی, جنہیں وراثت میں خطری دولت ملی. تو دونوں نے اپنی دولت کو مسجد میں ایک مدرسہ بنوایا. اچھا. اور اس مدرسے میں مختلف لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. در حقیقت اب یہ کہا جاتا ہے کہ القرین یونیورسٹی یورپ کی یونیورسٹی کی ماں ہے, کیونکہ اس یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے پوپ سلوسٹر دوئم, اچھا, سلوسٹر دوئم پاپائے روم جو تھے,
وہ القرین یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے موشے بن مندس, یہ القرین یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. یہ القرین یونیورسٹی کے بہت بڑے عالم نور الدین البرونی, وہ وہاں کے پڑھے ہوئے. ان کا نام تو میں نے سنا ہوا ہے. البرونی کا نام آپ نے. علی ابن حرزیم یہاں کے پڑھے ہوئے تھے. ابن خطیب یہاں کے پڑھے ہوئے تھے. ابن محمد الزوان فاسی, یہ بہت بڑے عالم تھے, وہ یہاں کے پڑھے ہوئے تھے. اور محمود الادریسی, اور یہ تمام لوگ ساری دنیا سے پڑھنے آتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان یونیورسٹیوں نے اپنا مقام آہستہ آہستہ کھو دیا, کیونکہ مسلمانوں نے کسی وجہ سے علم کا راستہ چھوڑ دیا. ایک بات میں ضرور آپ سے پوچھوں گا, آپ نے جتنے بھی ابھی نام لیے ہیں یہ سب مردوں کے نام تھے. دنیا کی سب سے پہلی عورت یونیورسٹی گریجویٹ کون تھی؟ اچھا, وہ میں بعد میں پہنچتا ہوں, لیکن میں نے مردوں کا نام تو لیا, لیکن آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ 2 خواتین بہنیں تھیں جنہوں نے یونیورسٹی بنائی, اور آج ان کے بچوں پر تعلیم حرام ہے. پاکستان میں اور بہت سے اسلامی ملکوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. بالکل. تو اچھا, اس کے بعد میں اچھا یہ آپ نے دلچسپ بات بولی. آپ لوگ ہمیشہ ہم دوستوں سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کون سی یونیورسٹی بنائی, تو کہا جاتا ہے کہ الازہر یونیورسٹی بنائی. آپ کو پتا ہے کہ الازہر یونیورسٹی کیسے بنی؟ نہیں. مصر کی الازہر یونیورسٹی بہت مشہور ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے صدر صاحب نے الازہر یونیورسٹی کے مفتیوں سے فتویٰ لیا. الازہر یونیورسٹی فاطمی حکمرانوں نے بنائی, اور یہ بنی 973 میں, اور الازہر یونیورسٹی خاتون کے نام پہ بنائی گئی. اس کا نام تھا فاطمہ زہرا یونیورسٹی. بالکل, اس کا نام تھا فاطمہ زہرا یونیورسٹی. یہ بی بی فاطمہ کے نام پہ بنائی گئی تھی, لیکن کچھ سالوں کے بعد کسی وجہ سے کچھ یونیورسٹی میں مسائل اٹھے, اور اس کے بعد اس کا نام بدل دیا گیا, اور اس کا نام الازہر یونیورسٹی کر دیا گیا, جو کہ ایک خاتون کے نام پہ بنائی گئی تھی. اچھا, ایک بات میں بھول گیا القرین یونیورسٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے, کہ القرین یونیورسٹی میں ابن رشد نے بھی تعلیم حاصل کی. اور ابن رشد وہ فلاسفر ہیں جن کو یورپ میں بڑی, آج بھی آپ اگر اسپین کے مختلف جگہوں پہ جائیں گے, یونیورسٹیوں میں جائیں گے یا جنیوا میں جائیں گے, تو آپ کو ابن رشد کا مجسمہ ملے گا. اچھا. تو یہ تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم ہوتی رہی. اس کے بعد میں, کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے چلا جا رہا ہے, تو اس کے بعد جو یونیورسٹی بنی 976 میں, یوشان اکیڈمی, یہ چین میں بنی. اور مسلمانوں میں 1065 میں ایک نظامیہ یونیورسٹی کا سلسلہ چلا, جو ایران اور عراق میں اس یونیورسٹی کے تحت بہت سارے اسکول بنائے گئے, جہاں لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور ڈگری دی جاتی تھی, سند دی جاتی تھی, جہاں پر شیخ سعدی اور نظام الطوسی اور مختلف لوگ پڑھتے رہے. امام غزالی انہی یونیورسٹیوں کے استاد تھے. آپ کو امام غزالی مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے بہت ساری کتاب لکھی ہے. کیمیاء سعادت ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. فلسفے کے بارے میں انہوں نے ارسطو, دیکھیں کتنی اچھی بات تھی اس زمانے میں, جو ٹالرنس دیکھیں آپ کتنا تھا. امام غزالی یونانی فلسفوں کے بڑے خلاف تھے. اچھا. ہاں, وہ ارسطو اور سقراط کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ فلسفے کی شگافیوں میں لگے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی فلسفیوں کی غلط فہمیاں, اور انہوں نے بڑے ہی تنقید کی یونانی فلسفہ دانوں پر. لیکن دیکھیں اسی سماج میں کئی سالوں کے بعد ابن رشد نے امام غزالی کی کتاب پہ تنقید کی, اور انہوں نے لکھا کہ غلط فہمیوں کی غلط فہمیاں, اور اس پہ کتاب لکھ ڈالی, اور اس پہ لوگوں نے پڑھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جب ٹالرنس اور ہو سماج کے اندر, تو چیزیں ترقی کرتی ہیں. آج کے آپ جاتے رہتے, آپ تو گئے ہیں اپنے الیکٹیو کرنے کے لیے, یورپ بھی گئے ہیں, انگلینڈ بھی گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز پر آج بھی وہاں پر بے شمار لوگ ہیں جو ڈارون پہ تنقید کرتے ہیں, اور بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ ڈارون کا فلسفہ صحیح تھا. آج بھی بہت لوگ کائنات کیسے بنی ہے اس کے بارے میں مختلف نظریے دیتے رہتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ بلیک ہول کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلیک ہول شاید موجود نہیں ہے. اس طرح کی میرے خیال سے کیوریوسٹی اور ڈائیلاگ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک تو آپ کا تعلیم کا ایک کوالٹی ہو, اور اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ ایک ایٹماسفیئر بنانا پڑتا ہے جس کے اندر ٹالرنس ہو.
بالکل. اور وہ تبھی بن سکتا ہے جب لوگوں کے پاس ایکسپوجر اتنا ہو, پڑھے لکھے اتنے ہوں, بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں, اور ایسی تاریخی چیزیں بھی جانتے ہوں کہ اور کیونکہ دیکھیں نا, مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ مسلم ورلڈ میں بھی اتنی زیادہ یونیورسٹیز اور فارمل ایجوکیشن پہ زور تھا. جناب میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس پہ کسی کا اچارہ نہیں ہے. بالکل. سائنس یونان سے پہلے بھی تھی, سائنس میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں بھی تھی جو بہت پہلی تھی, اور اہرام مصر بنانے والوں نے بھی سائنسی بنیادوں پر اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی تھی. ان کو ریاضی کا پتہ تھا, ان کو پتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جب جوڑے جائیں گے تو کس اینگل پہ لگایا جائے گا. تو سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 سال قبل میسوپوٹیمیا میں بہت سی چیزیں بنائی گئی جو سائنسی اصولوں میں بنائی گئی, اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد مسلمانوں کا دور تھا, عیسائیوں کا دور تھا, پارسیوں کا دور تھا. ہر دور میں سائنس نے ترقی کی ہے, اور عالموں کے لیے علم ہمیشہ ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے اپنی بات کو کرنے کا. آج آپ علی صاحب آپ ریڈیو پہ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو کس کی ایجاد ہے؟ مارکونی. مارکونی کون تھا, کہاں سے آیا تھا؟ مارکونی میرے خیال سے ایک اٹیلین سائنسدان تھا, اور یہ بولوگنا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا. اچھا. بولوگنا یونیورسٹی 1088 میں بنی. یہ یورپ کی پہلی یونیورسٹی ہے. اچھا. مسلمانوں کی یونیورسٹیوں بنانے کے تقریباً 300 سال کے بعد جی یونیورسٹی جو اٹلی میں پہلی یونیورسٹی بنی وہ بولوگنا یونیورسٹی تھی, اور مارکونی کا تعلق امیر گھرانے سے تھا. وہ 1874 میں اٹلی میں پیدا ہوئے. 1937 میں ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بولوگنا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. مارکونی نے پہلا ریڈیو ایجاد کیا جو کسی تار کے بغیر کام کرتا تھا. ان کی ایجاد نے اس وقت کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا. وہ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے. ان کی زندگی کی داستان بہت دلچسپ ہے, لیکن آج مارکونی ہوتے تو وہ آپ کا اسمارٹ فون دیکھ کے پریشان ہو جاتے, بے ہوش ہو جاتے. لیکن انہوں نے اس یونیورسٹی میں پڑھا, اور بولوگنا یونیورسٹی کو یورپ کی یونیورسٹیوں کا ماں کہا جاتا ہے. اور بولوگنا یونیورسٹی کو بنانے والے وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی یونیورسٹی میں پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئے اور یہاں آئے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ جب یونیورسٹیاں بنتی تھیں تو وہاں جھگڑے ہوتے تھے بہت. لیکن یہ تو اچھی بات ہے. نہیں, جھگڑے ہوتے یہ تھے کہ جیسے مثال کے طور پر بتاؤں کہ شہر کے حکمرانوں اور طلبہ کے درمیان کئی پرتشدد واقعات ہوتے رہتے تھے, کیونکہ طلبہ شہر میں جاتے تھے اور کچھ ایسی حرکت کر دیتے تھے جس سے حکمران پریشان ہو جاتے تھے. اور اس میں دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سنا ہوگا نام آکسفورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کا. بالکل. اور ان دونوں کی کیسے وجود میں آئے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ ہے. میں آپ کو اس کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ 1160 میں ٹمبکٹو میں ایک یونیورسٹی بنی تھی, اور وہ ٹمبکٹو میں اتنی بڑی یونیورسٹی تھی مسلمانوں کی. اور یہاں پر مجھے پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ اس یونیورسٹی میں جب کوئی فارغ التحصیل ہو جاتا تھا تو اس کی دستار بندی ہوتی تھی. دستار بندی سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں. دستار بندی کا مطلب یہ ہے کہ خاص قسم کی پگڑی پہنائی جاتی تھی. اچھا. اور اس پگڑی کو جس طرح سے باندھتے تھے اس میں لفظ اللہ بن جاتا تھا, تو وہ لفظ اللہ سر پہ رکھا جاتا تھا. تو اس کے بعد اس آدمی کو اجازت یہ ہوتی تھی کہ یہ اب سمجھ لیں اپنے زمانے کا PhD ہو گیا اور یہ شاگرد بنا سکتا ہے. 5 سال 6 سال شاگرد بناتا تھا. پھر ایک اور طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پڑھاتے تھے اور 5 سال 3 سال کے بعد استاد یہ کہتا تھا کہ آج کے بعد آپ شاگرد لے سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ بھی لائسنس ٹو ٹیچ ہو گئے. بالکل. یہ یونیورسٹی تھی. اس کے بعد دیکھیں 1130 میں اسپین میں سلمنکا یونیورسٹی بنی, اور جو کولمبس کا تعلق اسی یونیورسٹی سے تھا. اور اس یونیورسٹی میں پیترس گیلینڈو نام کی خاتون 1465 میں داخل ہوئی. یہ پہلی خاتون تھی یورپ کی جن کو اس بات کی اجازت ملی کہ وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں. اچھا. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ پیترس گیلینڈو نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد یہ ڈاکٹر بن گئی, طب کی تعلیم حاصل کی, اور انہوں نے لاطینی زبان میں سند حاصل کی. اور انہوں نے 1506 عیسوی میں میڈرڈ میں سانتا کروزا میڈرڈ کے نام سے ہسپتال کھولا, جس کے سامنے سے میں گزر چکا ہوں. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی تاریخ یہ ہے. تو دنیا کی سب سے پہلی فیمیل گریجویٹ جی ڈاکٹر تھی. بالکل. لیکن ڈاکٹر کے ہونے کے ساتھ ساتھ بھی بہت ساری چیزیں. بالکل. اور پیترس گیلینڈو جی تھیں
انہوں نے بہت سے شاہی خاندانوں کے بچوں کو پڑھایا, اور ملکہ ایزابیلا ان کی شاگرد تھی. اور ملکہ ایزابیلا کون تھی؟ ملکہ ایزابیلا وہی ملکہ تھی جنہوں نے کولمبس کو پیسے دیے تھے اور جہاز دیا تھا کہ جاؤ ہندوستان جاؤ اس راستے سے, اور کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا تھا. بالکل. تو تاریخ بھری ہوئی ہے اس قسم کے کہانیوں سے. تو غلام محمد صاحب کراچی سے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے. شکریہ غلام محمد صاحب. شکیل صاحب بھی ملیر سے بالکل یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سوال بھی آیا ہے. کیا ہے سوال؟ کہ مرتضیٰ صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹیکسلا یونیورسٹی, بہار یونیورسٹی اور اس جیسی پرانی یونیورسٹیز کو یونیورسٹی کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا جبکہ ہسٹری میں سب موجود ہے؟ ہاں, اس لیے دیا گیا کہ ہمارے حکمران بدقسمتی سے تعلیم سے بڑے خوفزدہ رہتے ہیں. ریسنٹلی جب عبدالکلام ہندوستان کے صدر بنے تو انہوں نے ایک اسپیشل پروجیکٹ شروع کیا اور نالندہ یونیورسٹی کو بحال کیا گیا, اور نالندہ یونیورسٹی کو بہت سے خاص طور پہ سنگاپور اور جاپان نے اس میں دلچسپی لی, کیونکہ نالندہ یونیورسٹی میں گوتم بدھ بھی ہوتے تھے, اور انہوں نے اس پہ خرچہ کیا ہے, اور اس وقت نالندہ یونیورسٹی کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا ہے. ہم سب کا فرض ہے جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اپنے حکمرانوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ بجائے وہ نئی نئی یونیورسٹی کھولنے کے ہماری پرانی ٹیکسلا یونیورسٹی کو بحال کریں اور اس کو وہی اسی صورت میں بنا دیں کہ دنیا بھر کے لوگ تعلیم حاصل کرنے آئے. عارش, میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں. ابھی آپ انگلینڈ جانے والے ہیں اور آپ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی دیکھیں گے اور کیمبرج بھی دیکھیں گے. آکسفورڈ یونیورسٹی پیرس یونیورسٹی کے بعد بنی. پیرس یونیورسٹی 1170 میں بنی, اور میری کیوری پیرس یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی تھی. وہ پولینڈ سے آئی تھیں اور پیرس یونیورسٹی میں پڑھا انہوں نے, اور یونیورسٹی کو روم کے قانون کے مطابق چلایا جاتا تھا. لیکن یورپ میں پیرس یونیورسٹی کے بعد 1187 میں آکسفورڈ یونیورسٹی بنی, اور آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. اب ہوا یہ ایک قصہ کہ یونیورسٹی کے طلبہ اکثر شہر میں گھومنے جاتے تھے, اور ایک دفعہ جب طلبہ گئے تو ان کا جھگڑا ہو گیا, اور یہ ایک بہت مشہور جھگڑا کہلاتا ہے ٹاؤن ورسز دی گاؤن. اچھا, جو گاؤن میں اسٹوڈنٹ ہیں ان کا جھگڑا ٹاؤن ورسز دی گاؤن ہو گیا, اور یہ جھگڑا بہت بڑا. یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ طلبہ میں گروپ بندی ہو گئی, اور یونیورسٹی کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا, کچھ اساتذہ نے فیصلہ کیا کہ بھائی آکسفورڈ یونیورسٹی اب اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہاں رہیں, اور انہوں نے ایک گروپ بنا کر کے چھوٹے سے دوسرے شہر کیمبرج گئے, اور کیمبرج میں یونیورسٹی کا آغاز کیا. تو در حقیقت کیمبرج یونیورسٹی بھی گاؤن ورسز ٹاؤن کے جھگڑے کا نتیجہ بنی. لیکن آپ یہ دیکھیں کمال کہ آج آکسفورڈ یونیورسٹی بھی کن بلندیوں پر ہے اور کیمبرج یونیورسٹی بھی کس بلندیوں پر ہے. آسکر وائلڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. لیکن میں نوٹس کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کہانی سنائی ہے کہ اسٹوڈینٹس اس وقت امپاورڈ تھے, اسٹوڈینٹس کے پاس کریٹیکل تھنکنگ ایک کیپیسٹی تھی, اور ان کو صرف یہ نہیں سکھایا جاتا ہوگا کہ دنیا میں پیسے کمائیں کس طرح یا پھر آگے کس طرح بڑھیں, اس طرح سے ان کے اندر کچھ ویلیوز تھے جو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ایتھکس کی بات ہے نا. اب بتائیں آپ جو ڈاکٹر بنے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی میڈیسن کی تعلیم کے دوران آپ کو ایتھکس کتنا پڑھایا گیا ہے؟ مجھے پرسنلی تو کافی پڑھایا گیا اس کالج کے اندر. جی, لیکن میں ڈاؤ میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں, اور کل ہم یہاں پر ایک پروگرام کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد شمیم کے ساتھ, اور ہم دونوں کو یہ بات پتا ہے کہ سرکار کے میڈیکل کالجوں میں ایتھکس نام کی چیز پڑھائی نہیں جاتی ہے. اچھا, جو کہ بہت بنیادی چیز ہے. دیکھیں نا, اگر تعلیمی ادارہ آپ کو ڈگری تو دے دیتا ہے لیکن وہ آپ کو انسان نہیں بناتا ہے, تو ایسے تعلیمی ادارے کا فائدہ کیا ہے؟ ایبسولوٹلی. آپ کو ڈاکٹر تو بنا دیتا ہے لیکن آپ کے اندر کی ساری انسانیت کو نکال لیتا ہے, تو وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. آپ ایک سائنسدان تو بن جاتے ہیں, آپ کو فزکس تو بہت اچھی آتی ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کو اپنے مالی سے کیسے بات کرنی ہے. آپ بہت بڑے بایو کیمسٹ کے ماہر تو ہیں, لیکن آپ باورچی کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, تو یہ کوئی تعلیم تو نہیں ہے. تعلیم تو وہی ہے جو ایتھکس میں بھی آپ کو کچھ بناتی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشہور طلبہ میں ٹی لارنس, ہیرڈ ولسن, مارگریٹ تھیچر, ٹونی بلیئر شامل ہیں. انگلستان کے 26 وزیر اعظم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے, اور دنیا کے 30 دوسرے ممالک کے وزیر اعظم بھی آکسفورڈ میں ہی پڑھے ہوئے ہیں, جن میں منموہن سنگھ, اندرا گاندھی, لیاقت علی خان, حسین شہید سہروردی, فیروز خان نون,
ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کا نام بھی شامل ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے کئی سائنسدانوں کو نوبل انعام مل چکا ہے. مذہب، سائنس، ادب، فلسفہ، کھیل سے وابستگی سے نامی گرامی لوگوں کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے رہا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی بے انتہا تحریکوں نے جنم لیا. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کیمبرج یونیورسٹی کے بارے میں. لیکن کیمبرج یونیورسٹی سے پہلے کیمبرج جو کہ گاؤن ورسز دا ٹاؤن کا نتیجہ تھا، اس سے پہلے اٹلی میں 1212 میں پیڈاوا یونیورسٹی بنی. اور پیڈاوا یونیورسٹی ولیم ہاروے کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا تو ہے. سوچے ذرا کون تھا؟ فزیولوجی میں سنا ہوگا آپ نے. ولیم ہاروی یاد نہیں آ رہا سر. اچھا، ولیم ہاروی جو تھے، انہوں نے ولیم ہاروی کا تعلق انگلستان سے تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم انگلستان میں حاصل کی. بچپن میں لاطینی زبان سیکھی. کنگ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد وہ پیڈاوا یونیورسٹی چلے گئے. پیڈاوا میں ان کا رابطہ اس زمانے کے مشہور علم البدن سمجھتے ہیں آپ، اناٹمی، بالکل، کہ انتہائی قابل اور مشہور پروفیسر لیکسس ڈی نیرم سے ہوئی، جن کے زیر نگرانی انہوں نے علم البدن میں ڈگری حاصل کی. ڈگری حاصل کرنے کے فوراً بعد وہ انگلستان آ گئے اور رائل کالج آف فزیشین میں شامل ہوئے اور سینٹ بارتھ ہاسپٹل میں کام کرنے لگے. عظیم ڈاکٹر تھے جنہوں نے انسانی جسم میں دوران خون کا طریقہ کار اختیار کیا، جو مطلب سسٹم ہے، سرکولیشن ہے، ہارٹ. ولیم ہاروے اس زمانے کے ماہر تھے علم البدن کے، جنہوں نے یہ دریافت کیا. ٹھیک ہے، تو ایلینا کورناپورس 1646 میں پیدا ہوئی. اپنے ماں باپ کی تیسری صاحبزادی تھی. ان کے والد کا تعلق اشرافیہ سے تھا، جبکہ ماں ایک کسان عورت تھے. ایلینا نے کئی زبانیں سیکھی اور انہوں نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. انہیں ریاضی، مذہب اور فلسفہ پڑھا. تو پیڈاوا یونیورسٹی میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے. اب میں آتا ہوں، آپ کو نیکولس کوپرنیکس کا نام سنا ہوگا آپ. نیکولس کوپرنیکس نے کے خلاف تھے یہ تمام کے تمام چرچ کے لوگ، بالکل. اور نیکولس کوپرنیکس نے ہی دریافت کیا تھا کہ سورج کہاں پہ ہوتا ہے اور چاند اور زمین کا کیا کام ہے. یہ پیڈاوا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. اور گلیلو کا بھی تعلق اسی علاقے سے تھا. گلیلو نے بے شمار کتاب لکھے اور یہ سب لوگ انہی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے. اور گیلیلیو نے آئی تھنک پروف کیا تھا کہ یا پروپوز کیا تھا کہ سورج زمین کے اراؤنڈ نہیں گھومتا بلکہ الٹا ہے. گیلیلیو نے زمین، سورج، چاند، وینس، سیٹرن، نیپٹون، ملکی وے، انجینئرنگ، طبیعت اور ریاضی کے بارے میں مضامین اور مقالات لکھے. ان کی مشہور تصنیفات میں ڈسکشن آن دی کومیٹ، ڈائلاگ کنسرننگ دی ٹو چیف آف دی ورلڈ سسٹم، ڈسکورس ان میتھمیٹیکل ڈیمونسٹریشن، ڈسکشن آن دی ٹائڈ، دی لٹل بیلنس آن موشن، دی اسٹرے میسنجر اور میکینکس. یہ تھا. گیلیلیو کی عمر کا بڑا حصہ قید میں گزرا. یہ دلچسپ بات ہے، یہ میں آپ چاہوں گا. بالکل گزرا. گیلیلیو کی عمر کا بڑا حصہ قید میں گزرا. 1741 میں پوپ جان بینیڈکٹ نے گیلیلیو کی کتاب کو چھپنے کی اجازت کچھ حصوں کو حذف کرنے کے بعد دی. 1758 میں پوری کتاب چھپنے کی اجازت ملی، مگر برلنکس سے نہیں چھاپی جا سکی. 1835 میں چرچ نے گیلیلیو کے کام پر اعتراض کرنا ختم کیا اور 1949 میں پوپ پائرس بارو نے گیلیلیو کی تعریف کی، جس نے بہادری سے سائنس کا دفاع کیا. 31 اکتوبر 1992 میں پوپ جان پال دوم نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ گیلیلیو کے ساتھ چرچ نے اچھا سلوک نہیں کیا. مارچ 2008 میں گیلیلیو کے 400 یوم وفات پر یورپ کی سائنس کونسل نے گیلیلیو کو ہیرو قرار دیا. اسٹیفن ہاکنز نے گیلیلیو کو جدید سائنس کا بانی قرار دیا، جبکہ البرٹ اسٹائن نے انہیں بابائے سائنس پکارا. آج کی جدید دنیا کے قیام میں گیلیلیو کا بہت اہم مقام ہے. در حقیقت گیلیلیو کے انکشافات اور سائنسی دریافت جدید سائنس کی تاریخ بیل ڈالنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. گیلیلیو کے زندگی کے واقعات، ان کا سچائی کو سمجھنے کا جذبہ، ریاضی میں مہارت، ان میں علم کے حصول و فروغ کی کوشش ایک طویل داستان ہے. موجودہ سائنسی دنیا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی کو بھی سمجھا جائے. بہت گیلیلیو، کوپرنیکس، میری کیوری، آپ نے جو نام لیا، یہ وہ نام ہے جو کہ مجھے اپنے اسکول کے وقت سے یاد ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. آئی ایم ونڈرنگ کہ اگر آج کل بھی اسکولوں میں اس طرح کے سائنسدان جو تاریخی رہ چکے ہیں ان پہ
کتنا پڑھا جاتا ہے یا پھر کیا ان کا نام لیا جاتا ہے اسکولوں میں؟ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو پلیز ہم کو بتائیں. میرا خیال ہے ان کو پتا تو ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو بتایا نہیں جاتا ہے. ان کی جو جدوجہد ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر جو ہمارے مسلمان سائنسداں تھے, البرونی تھے, ابن رشد تھے, ان سب کے بارے میں بھی بتایا جائے. ان کی زندگی کیسے گزری, کس طرح سے انہوں نے ٹائم گزارا, کس طرح سے علم کی تحصیل کے لیے سفر کرتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ البرونی ملتان تک پہنچ گئے اور یہاں پر انہوں نے دنیا کی جو پوری پیمائش یہاں سے انہوں نے فارمولا دیا. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ تمام بچوں کو اسکول اور کالج میں سائنس ان کے لیے عام کیا جائے اور سائنس کا دروازہ کھولا جائے. بالکل. جب سائنس کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو دماغ کھلتا ہے, اور جب آپ دماغ کھولتے ہیں تو آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. آپ میں ٹالرنس پیدا ہوتا ہے, رواداری پیدا ہوتی ہے. آپ کو جتنا اپنی کم علمیت کا اندازہ ہوتا ہے اتنے زیادہ آپ ہمبل ہوتے جاتے ہیں. اب جب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو آپ بولتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے, لیکن جب آپ کو پتہ ہونے لگنا شروع ہوتا ہے کہ آپ ہیں کیا. زمین ایک معمولی قطرے کی طرح ہے کائنات کی اس وسعت میں, وہ کائنات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پورا سولر سسٹم ہے اور ہماری جو پوری کہکشاں ہے یہ 67,000 میل پر آور کے حساب سے چلی رواں دواں ہے. تو پوری زندگی رواں دواں ہے, حرکت میں ہے. اچھا, کیونکہ ہمارا گھنٹہ ابھی ختم ہونے والا ہے, میں ایک چیز ضرور شیئر کروں گا کہ سائنس میں ہم لوگ چیزیں سیکھتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. انسان کے اندر سینکڑوں سیل ہیں, کروڑوں سے زیادہ سیلز ہیں. ہر سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہے. ایک بہت مزے کا فیکٹ ہے, نیوکلیس کے اندر نا ڈی این اے پایا جاتا ہے. بالکل. اگر ایک سیل کا ڈی این اے آپ کھول دیں نا تو وہ دنیا سے لے کے چاند تک جائے گا اور واپس آئے گا. اور اس ڈی این اے اور آر این اے کے اندر یہ کورونا وائرس گھس گیا ہے. ہاں, اور اس کورونا وائرس نے گھس کے تباہی لائی ہے. آخر میں جانے سے پہلے آپ اس کورونا وائرس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا احتیاط کرنا چاہیے. بہت جلدی سے میرے خیال سے کورونا وائرس سے بچنے کی سب سے اچھا طریقہ ہے گھروں میں رہنا, اکثر اپنے ہاتھ دھونا, منہ اور شکل کی طرف ہاتھ لے جانے سے پرہیز کرنا, اور کم سے کم گھر سے بالکل بھی نہ نکلیں. لوگوں کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں, ہاتھ دھونے کا خیال رکھیں اور اجتماعات نہ کریں, گیدرنگ نہ کریں, شادی نہ کریں. کل ملیر میں ایک شادی ہو رہی تھی, وہاں سے 300 آدمی گرفتار کر لیے گئے. آخر میں اب جناب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, کہیں یہ لوگ ایکسپو سینٹر نہ آ جائیں, اور اب ختم ہوتا ہے آج کا سفر ہمارا. حاضر ہوں گے دوبارہ اسی وقت اسی جگہ پر FM 105 سے ہفتے کی شام 8 بجے. لیکن اس سے پہلے میں کسی کا یہ قول دہرانا چاہوں گا. عارف صاحب آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور سامعین آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے زندگی جی کے نہیں. کیا بات, امیزنگ. اور اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ. شب بخیر. خدا حافظ.